الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وقال تعالى وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام پیشین گوئیاں جو اللہ کے نبی نے فتنوں کے دور کی بتلائی ہیں کہ قیامت سے پہلے میری امت کے اندر یہ فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کے اندر امت محمدیہ جتنی الجھتی چلی جائے گی اتنی ہی قیامت اور قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک فتنے کی نشاندہی فرمائی، ان سے بچنے کے طریقے بھی بتلائے، اور اسی طریقے سے اگر نہ بچاؤ کیا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے ہونے والے غصے کو بھی بیان کیا۔ اگر لوگ ان فتنوں سے باز نہیں آئیں گے، ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی جو غصہ نازل ہوگا اس کے لیے بھی تمام انسان تیار رہیں۔ اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے روبرو ہو چکی ہیں، کچھ باتیں کہ لوگوں جب یہ چیزیں پائی جانے لگیں، امت محمدیہ بس ایسی نمازوں کو ہلاک کرنے لگے، نمازوں کو چھوڑنے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے، سود عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں جب امت محمدیہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگے، یہ تمام کی تمام نشانیاں میرے اور آپ کے آقا نے فتنوں کی بتلائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر امانت میں خیانت ہونے لگے گی، جب ظلم عام ہو جائے گا، قتل و قتال بڑھ جائے گا، جب شراب عام ہو جائے گی اور شراب کا نام بدل کر کے امت محمدیہ پینے لگے گی، زنا عام ہو جائے گا، اسی طرح ریشم عام ہو جائے گا، اسی طرح غنا بھی عام ہو جائے گا،
گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اب اللہ کے غصے کا انتظار کیجئے، اب اللہ کی طرف سے اٹھنے والے عذاب کا انتظار کیجئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اس میں جو آخری جملہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میری امت میوزک کی دل دادہ ہو جائے گی، گانے بجانے کی عادی ہو جائے گی، گانے سننے کی عادی ہو جائے گی، یہاں تک کہ گانوں کے کمپٹیشن میں حصہ لینے لگے گی۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں بتلانے والے کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میری اس امت کے اندر یہ میوزک عام ہو جائے گا اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جائے گا، اس کو غلطی بھی نہیں سمجھی جائے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کس چیز کو بتلایا میرے آقا نے کہ میری امت کا موقع ایسا بھی آئے گا کہ کچھ لوگ رات کے اندھیروں میں جائیں گے، کچھ لوگ رات میں شراب کے نشے میں بھی ہوں گے، ان کے گھروں میں گانے والی عورتیں ہوں گی، گانے بجانے کی چیزیں ہوں گی اور اسی طریقے سے وہ سو جائیں گے۔ لیکن فرمایا جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بن چکی ہوں گی۔ آج ذرا دیکھیں میرے اور آپ کے گھروں کے حالات کیا ہیں۔ بعض نوجوان تو وہ ہیں کہ جن کو بغیر میوزک کے نیند نہیں آتی، بعض نوجوان وہ ہیں جو بغیر میوزک کے اپنے آپ کو سکون میں نہیں سمجھتے، راتوں کے اندھیروں میں نشے کی کوئی چیز پیتے ہیں اور اپنے کانوں کے برابر میں گانے کی چیزیں رکھتے ہیں تاکہ مجھے سکون ملے، تاکہ مجھے نیند آئے۔ کیا فرماتے میرے آقا کہ ایک رات میں ایسے سوئیں گے لیکن جیسے ہی صبح کو اٹھیں گے ان کی شکلیں بدل چکی ہوں گی، وہ بندر بن چکے ہوں گے، وہ خنزیر بن چکے ہوں گے۔ یہ صاف طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھا کر کے گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا اور ہو کر کے رہے گا، اگر میں اور آپ باز نہ آئے، یہ میرے آقا نے مجھے اور آپ کو پہلے ہی سمجھا رکھا ہے، اگر تمہاری راتیں اس طرح کی رنگین ہو جائیں گی، اگر تمہاری راتیں اس طرح سے نشے کی چلیں گی یا غنا کی چلیں گی یا زنا کی چلیں گی اور گانے بجانے والی عورتیں تمہارے پہلوؤں میں ہوں گی تو تم صبح کو اس حال میں اٹھو گے کہ تمہاری شکلیں بندر اور خنزیر کی ہو چکی ہوں گی۔ آج نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ تمام کی تمام نشیور چیزیں ان کے نوجوان پیتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کہ ان گھروں کی عورتیں بھی ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، ان گھروں کی بچیاں بھی ان نشوں کا استعمال کرتی ہیں، اور گھر کے اندر میوزک کا ہونا ایک عام چیز ہے۔ گھر میں بفر کا انتظام ہے، گھر میں میوزک کے لیے قلموں کا انتظام ہے، یعنی انہوں نے اپنے گھر کو بنوایا اس طریقے سے ہے کہ اس میں میوزک وغیرہ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے مکان میں بجلی اور پانی کی فٹنگ ہے، ہم نے تو یہاں تک سنا ان میں گانوں کی بھی فٹنگ ہے، ان میں بفر کی بھی فٹنگ ہے، لہذا اگر چاہیں تو اللہ کا نام سن سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہے۔ ان کا تو میوزک سسٹم گھر کے اندر مہنگا لگا ہوا ہے، ان کے اندر جب گھروں میں ٹی وی چلتے ہیں، LCD چلتی ہے تو وہ تمام کے تمام بفر پورے گھر کو ان کی زبان کے مطابق بڑا روشن کر دیتے ہیں۔ بڑے مہنگے مہنگے میوزک سسٹم یہ آج میرے اور آپ کے گھروں کی زینت بن چکے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، ذرا سنو کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ رات کو اس حال میں جائیں گے اور سوئیں گے، لیکن صبح کو ان کی حالت وہ نہیں ہوگی۔ صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بگڑ چکی ہوں گی، ان کی شکلیں بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔
ذرا غور کریں کیا دکھائیں گے اپنے چہرے کو ہم لوگوں کو اس وقت میں۔ اللہ اور قیامت کا دن تو بعد میں ہے، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کون سے منہ سے گھر سے باہر نکل کر کے آئیں گے؟ ذرا غور کریں، اگر چہرے پر ذرا سے دانے وغیرہ نکل جائیں تو ہم اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو ہم اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے، ہمیں شرم سی محسوس ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ذرا اس دن کو ذرا غور کریں کہ جس دن میری اور آپ کی شکلیں بدل چکی ہوں گی۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور تمام کی تمام چیزوں سے اپنے لاڈلوں کو بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نہیں چاہتے کہ میں اور آپ عذاب کے اندر مبتلا ہوں، میں اور آپ اللہ کی سختی کے اندر مبتلا ہوں، اللہ کا غصہ مجھ پر اور آپ پر نازل ہو۔ ارے وہ تو اتنا رو کر کے گئے ہیں کہ راتوں کے اندھیروں میں میرے اور آپ کے لیے تڑپتے تھے، دنوں کی تنہائیوں میں تڑپتے تھے، آنسو اتنے بہائے کہ زمین تر ہو گئی۔ وہ زمین بھی آج گیلی ہو کر کے گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہاں محبوب کے آنسو بہے تھے، اور بہنے کی وجہ کوئی اور نہیں، امت محمدیہ ہے، بہنے کی وجہ کوئی اور نہیں، وہ اپنے امتیوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ او اللہ کے بندو، وہ مجھے اور آپ کو صرف سزا کا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے گا، لیکن اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا کہ تمہارے لیے اس عذاب کو ٹال دوں، وہ غلطی تمہاری ہوگی، ہاں وہ غلطی تمہاری ہوگی، میں تو تمہیں بتلا کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، ذرا غور کرو کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ اس راستے پر خطرہ ہے، یہ راستہ پر خطر ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، اب بیوقوف وہ ہے جو اس پر چل کر کے جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا تو سمجھا کر کے چلے گئے، اب بیوقوف عقل مند میں اور آپ بن سکتے ہیں، یا تو بیوقوف بن کر کے ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں یا عقل مند بن کر کے اپنے اللہ کو راضی رکھیں۔ اس لیے میرے بھائی فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت میوزک کو اپنا پسندیدہ عمل سمجھنے لگے گی، میری امت میوزک کو اپنا محبوب بنا لے گی۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اے نوجوان، میں نے تو گلیوں اور محلوں میں دیکھا ہے، تو نے میوزک کے بڑے بڑے کمرے بنائے ہیں، تو نے میوزک کے بڑے بڑے ہال بنائے ہیں، تو ان کے اندر نوجوانوں کو بلاتا ہے، بلا کر کے ان کے سامنے تو ڈرنک رکھتا ہے، ہاں وہ کولڈ ڈرنک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن میوزک ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے۔ اے نوجوان، تو اس کی طرف بھاگ کر کے جاتا ہے، دوڑ کر کے جاتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا کوئی اپنا برتھ ڈے منانے کے لیے ان کے اندر جاتا ہے، وہاں میوزک کا بھی انتظام ہے، وہاں کیک کاٹنے کا بھی انتظام ہے، وہاں ڈرنک کا بھی انتظام ہے، وہاں گانے بجانے والوں کا بھی انتظام ہے۔ ان کے اندر تو جا کر کے اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنی صحت دونوں کی تینوں برباد کرتا ہے۔ جو تو نے خون پسینے سے کمایا پیسہ اس کے اندر برباد کرتا ہے، صرف دوست کی خوشی کے لیے، صرف اپنے سے محبت کرنے والے سے خوشی کے لیے تو اتنے انتظام کرتا ہے۔ تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ تجھے پیدا کرنے والا ناراض ہو رہا ہے، تجھے جنت میں داخل کرنے والا ناراض ہو رہا ہے، تو اپنے دوست کی خوشی کے لیے ان ہال اور ان کمروں اور ان کے اندر جاتا ہے جن کو کیفے آج کل میں اور آپ اپنی زبان کے اندر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، میری امت میوزک کی عادی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں ارشاد فرماتے تھے جب اپنے آنے کا مقصد بتلاتے تھے، کبھی فرماتے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، کبھی فرماتے تھے تزکیے کے لیے بھیجا گیا، کبھی کہتے تلاوت کے لیے بھیجا گیا، کبھی کہتے قرآن سنانے کے لیے بھیجا گیا، کبھی کہتے تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے بھیجا گیا، تمہارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طریقے
طریقے سے میرے اور آپ کے آقا ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انما بعثت بکسر المزامیر، کہ مجھے گانے بجانے کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، مجھے بسریوں کو توڑنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، کیونکہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے ہیں، ہاں اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے لوگ، اس وقت کے کفار مکہ جہاں شراب کے عادی تھے، عورتوں کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، ریشم کے عادی تھے، اسی طریقے سے بتلانے والا یہ بھی بتلاتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جس وقت اس زمین پر قدم رکھتے ہیں اور آپ کی بعثت ہوتی ہے، بعثت ہوتی ہے، تو اس وقت میں میرے آقا دیکھتے ہیں جہاں کفار مکہ بڑی بڑی خطرناک چیزوں کے شوقین ہیں، ان میں سے وہ گانے سننے کے لیے گانے بجانے والی اپنے گھروں میں کنجریاں رکھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں ورنڈیاں رکھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں وہ خریدی ہوئی عورتیں رکھا کرتے تھے جو وہ ان کو گانے سنایا کرتی تھی، شراب کے پیالے ان کو بھر کر کے دیا کرتی تھی۔ یہ ایک شوق کفار عرب کا بن چکا تھا، اس لیے فرماتے تھے کہ مجھے ان مزامیر کو توڑنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، یہ میوزک سسٹم کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس وقت کے چونکہ بانسریاں اور ڈپلیاں اور یہ تمام کی تمام چیزیں کفار مکہ کی ایک ان کے سکون کی چیزیں بن چکی تھی، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ میں ان چیزوں کو بھی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کیوں فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ کیونکہ اس وقت کے کفار مکہ ان چیزوں کے دل دادا ہو چکے تھے، جس طرح شراب سے محبت کرتے تھے اس طرح وہ میوزک سے بھی محبت کرتے تھے، گانوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور گانے سنانے والی عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے جہاں بڑی ساری چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا میں گانے بجانے کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ذرا سنیں، میں نے ابھی خطبہ کریمہ کے اندر ایک آیت مقدسہ اپنے اللہ کی تلاوت کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ جانتے ہو کس وقت میں آیت اتر کر کے آئی ہے؟ جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی لوگوں کو قرآن مقدس کی آیتیں سنایا کرتے تھے، اور لوگ چونکہ عربی اور فصاحت اور بلاغت جانتے تھے تو قرآن کو سن کر کے قرآن کے دیوانے ہو جاتے تھے، میرے آقا کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کفار مکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، ارے اگر محمد عربی اسی طریقے سے قرآن سناتا رہا تو تمام کا تمام مکہ یہ تو اللہ کے نبی کا فالوور ہو جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کا مرید ہو جائے گا، اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے کاروباروں کا کیا ہوگا؟ ہماری شرابوں کا کیا ہوگا؟ ہماری ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے اس ریشم کا کیا ہوگا؟ لہذا اگر یہ لوگ قرآن سنتے گئے تو یہ اللہ کے نبی کے دیوانے ہو جائیں گے، یہ نبی کے عاشق ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑے طریقے اختیار کیے۔ کبھی محمد عربی کو لالچ دیا گیا، آپ کا نکاح ہم کسی خوبصورت عورت سے کرا دیں گے، ہاں آپ کو ہم مالداری دے دیں گے، ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، لیکن خدا را اس تبلیغ کو چھوڑ دیجئے، خدا را اس قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ دیجئے۔ ارے جب محمد عربی قرآن پڑھتے ہیں، انسان تو انسان، جنات بھی آ کر کے میرے آقا کا قرآن سنتے ہیں اور سن کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کے کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور طریقہ تلاش کرنے لگے کہ کوئی تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے محمد عربی کا لوگ قرآن نہ سنیں، ورنہ قرآن سنیں گے تو ان کے اندر ایمان کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کی روح کو تازگی ملے گی، ان کے دل میں اللہ کو جگہ ملے گی، یہ اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے کاروباروں کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری میوزک کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری شراب کا کیا ہوگا؟
پھر ہماری خوبصورت لونڈیوں کا کیا ہوگا کہ جن کو پیش کرنے کے بعد ہم اپنا کاروبار سجاتے ہیں؟ اگر یہ لوگ قرآن کے دل دادا ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے طریقہ اختیار کیا. ان میں سے ایک نام آتا ہے نضر بن حارث. جانتے ہو کفار مکہ کا سردار ہے، ملک فارس کے اندر پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے وہاں سے کچھ کتابیں لے کر کے آتا ہے جو شاہان عجم کی ہیں، جو شاہان کسرا کے قصے ہیں. ہاں ان میں اسفندیار کے قصے ہیں، ان میں رستم کے قصے ہیں. ان کتابوں کو خریدتا ہے، ملک فارس سے لے کر کے آتا ہے اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر لا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے کہتا ہے اے مکے کے رہنے والوں، کہاں محمد عربی کے قریب جاتے ہو؟ وہ تمہیں قوم عاد کے قصے سناتا ہے، وہ تمہیں قوم سمود کے قصے سناتا ہے. آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں اسفندیار کے، میں تمہیں قصے سناتا ہوں رستم کے، میں تمہیں قصے سناتا ہوں بادشاہ کسرا کے اور قیصروں کے. آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں. قوم سمود کے قصے کیوں سنتے ہو؟ قوم عاد کے قصے کیوں سنتے ہو؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اے مکے کے لوگوں، محمد تمہیں قوم سمود کے قصے سناتا ہے، لیکن بعد میں تم سے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، روزے رکھنے کے لیے کہتا ہے، حج کرنے کے لیے کہتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے کہتا ہے، غریبوں کا خیال کرنے کے لیے کہتا ہے. آؤ نضر بن حارث تمہیں قصے سنائے گا، نہ نماز کو کہے گا نہ خرچ کرنے کے لیے کہے گا. آؤ قصے سنو اور عیاشیاں کرو. یہ تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہے، اس قرآن میں تمہیں قوم سمود کے قصے سناتا ہے، قوم عاد کے قصے سناتا ہے، قوم ہود اور قوم لوط کے قصے سناتا ہے. آؤ تمہارے لیے نضر بن حارث نے انتظام کیا ہے، تمہارے لیے اسفندیار کے قصے تیار ہیں، تمہارے لیے رستم کے قصے تیار ہیں. چنانچہ جو لوگ قرآن کی ایک مقناطیسیت کے ساتھ قرآن کو چھپ کر کے سنتے تھے، حالانکہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن قرآن سے اتنی ان کو لگاؤ اور شفقت ہو گئی تھی کہ وہ چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے، وہ چھپ کر کے اللہ کے نبی کے کلام کو سنتے تھے. لیکن جیسے نضر بن حارث نے اپنی محفلیں لگائی اور محفل میں پھر وہی کتابیں جو وہ عجم سے لے کر کے آیا، جو وہ بادشاہ قیصر و کسرا کے قصے لے کر کے آیا، جو ملک فارس سے لے کر کے آیا، ان کتاب کو ان نے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی ضد کے لیے، وہ قرآن کی ضد کے لیے کسی لونڈی کو لے کر کے آیا، کسی لڑکی خوبصورت کو لے کر کے آیا اور اس کی زبان سے وہ قصے سنوایا کرتا تھا، اس کی زبان سے وہ گانے گوایا کرتا تھا. جس طریقے سے میرے آقا کی محفل قرآن کی لگتی تھی، اس طریقے سے نضر بن حارث کی محفل اس کتاب کی لگتی، اس لڑکی کی آواز میں وہ کتابیں سنائی جاتی. چنانچہ اب مکے کے لوگ جو چھپ کر کے میرے آقا کا قرآن سنتے تھے، جو قصوں کے دل دادا ہوتے تھے، وہ تمام کے تمام قرآن کو چھوڑ کر کے نضر بن حارث کی محفل کے اندر جانے لگے. اللہ رب العزت کی طرف سے آیت اتر کر کے آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. خرید کر کے لایا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. جو بھولے بھٹکے ہیں، جو بیچارے بے سوچے سمجھے ہیں، جن کے اندر ابھی ایمان پیوست نہیں ہوا، وہ صرف قرآن کو سنتے ہیں، قرآن میں ان کو مزہ آتا ہے، قرآن سے ان کو نصیحتیں ملتی ہیں، ان کو بہلا کر کے اپنے یہاں اپنی کتاب سناتا ہے، لڑکی کی آواز میں سناتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا ذلت والا عذاب ہے جو اللہ کے قرآن سے دوسروں کو روکنے کی عمل کو لے کر کے آئیں. ذرا سن لیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو میوزک سے تول رکھا ہے، ذرا سنیں جن کے کاروبار ناچنے اور گانے کے ہیں، ذرا وہ نوجوان بھی سنیں جو بڑے بڑے اسٹیجوں پر گانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کے قرآن کی ضد ہیں، یہ سب اللہ کے قرآن کی مخالفت میں ہیں.
لیکن آج نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو گانا گانے کا ماہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی اسٹیجوں پر، کبھی محفلوں میں، کبھی لوگوں کے بلانے پر ہاں وہ ایک گانے کی پریکٹس کرتا ہے. او سب یہ قرآن کی ضد ہے، یہ قرآن کا مقابلہ کرنے والی حرکتیں ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ تو اس خوبصورت آواز سے اللہ کا قرآن پڑھے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو اس خوبصورت آواز سے اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھے، کہ تجھے فرشتے بھی سلامی پیش کریں، تجھے جنت کی حوریں سلامی پیش کریں، تجھے اللہ کی جنت انتظار کرے کہ کب آئے گا جو قرآن کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتا تھا. تو نضر بن حارث نے یہ حرکت شروع کی. جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے اور لوگ قرآن کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے تھے، جو اللہ کو مانتا تھا وہ بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ بھی اللہ کے قرآن کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے تھے. تو اس نے یہ حرکت شروع کی کہ اس نے کچھ لڑکیوں کا انتظام کر کے، ہاں کچھ قصوں کی کتابوں کا انتظام کر کے وہ قرآن کے مخالف لوگوں کو کھڑا کر رہا تھا. اس لیے میرے بھائی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میرے آقا نے سختی سے پابندی لگائی. عرب کی زمین سے یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اور آپ کے آقا کی محنت کی وجہ سے ختم ہو گئی. لیکن میرے آقا کے علم میں تھا کہ میری امت پھر دوبارہ سے میوزک کی عادی ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے میری امت گانے بجانے کی عادی ہو جائے گی. آج یہی چیزیں میرے اور آپ کے سامنے پائی جا رہی ہیں، لیکن میرے اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے، اور لوگوں اگر ان حرکتوں کو کرو گے تو پھر تمہارے لیے بڑی ذلت والا عذاب ہے. یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جن کو میوزک کے بغیر سکون نہیں، جن کی نظروں میں یا جن کے کانوں میں ہاں میوزک ہی میوزک نظر آتا ہے، کل سیسا پگھلا کر کے ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا. معلوم کرنے والا معلوم کرے گا رب کریم کس چیز کی سزا ہے. اعلان کر دیا جائے گا ہاں یہی ہے کہ میوزک کے بغیر ان کے گھروں کی ہاں کوئی بھی پارٹیاں مکمل نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی خوشیاں مکمل نہیں ہوتی تھی. میوزک کے بغیر ان کے سفر مکمل نہیں ہوتے تھے. میوزک کے بغیر ہاں ان کی رشتہ داریاں نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ میوزک کے دل دادا تھے. آج نوجوان اپنے کانوں کے اندر میوزک کے سسٹم کو لگائے ہوئے ہیں. ہاں آج بلوٹوتھ کا زمانہ ہے. آج ہماری گاڑیوں کے اندر میوزک سسٹم لگے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے، لیکن ان کی جگہ اللہ کا قرآن بھی تو سنا جا سکتا ہے، نعت بھی تو سنی جا سکتی ہے، کسی اچھے خطیب کی باتیں بھی تو سنی جا سکتی ہیں. کیوں اپنے آپ کو میوزک کے اندر برباد کیے ہوئے ہے؟ ایک جملہ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے لوٹایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو جس حال میں اس دنیا سے جائے گا اللہ کے سامنے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. بات یہ آئی تھی کہ جو نشے کی حالت میں اس دنیا سے جائے اللہ کے سامنے اسی حالت میں. آج بڑی ساری گاڑیاں ہم نے دیکھی جب ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بڑے خطرناک میوزک سسٹم ان کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس حال میں ان گاڑیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ میوزک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، سننے والا اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. کس حال میں جائے گا؟ کس حال میں اپنے رب کے سامنے جائے گا کہ گانے کی آواز تیرے کان کے اندر باقاعدہ انتظام کے ساتھ پہنچائی جائے گی تاکہ تجھے پوری دنیا کے سامنے دلیل کیا جائے کہ کس حال میں. جب میرا اللہ عزت دینی جانتا ہے، میرا اللہ ذلت بھی خوب اچھی دینی جانتا ہے. اگر قرآن سنتے ہوئے جاؤ گے تو وہی قرآن کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہوں گی، اور میرا اللہ اسی حال میں تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہوگا تاکہ تمہاری عزت افزائی ہو، تاکہ لوگ تمہاری اور قیامت کے میدان میں بھی عزت کریں کہ اس حال میں آیا ہے کہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی. اس کا برعکس بھی ہوگا، گانوں کی آوازیں بھی کانوں کے اندر پڑ رہی ہوں گی. اس لیے میرے بھائی
آج میرا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اس میوزک سسٹم کا دل دادا ہو گیا، آج سفر اس کے بغیر نہیں کرتا، آج اپنے گھر میں مہمان بلاتا ہے، اس کے بغیر اس کی مہمان نوازی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بیاہ شادیوں میں ڈی جے اور باجے کے علاوہ میری اور آپ کی شادیاں مکمل نہیں ہوتی، کوئی مہمان منع کرنے والا نہیں، کوئی بزرگ منع کرنے والا نہیں۔ اگر ہم جا کر کے کہنے کی کوشش کریں تو ہماری مخالفت کے لیے لوگ تیار کر لیے جائیں، ہماری برائی کے لیے لوگ تیار کر لیے جائیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جن کی شادیوں اور نکاحوں کے اندر میوزک سسٹم کا انتظام ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ارے اس کو تو 1000 دینے پڑتے، 500 میں کوئی آ کر کے نکاح پڑھا جائے گا، ضرورت نہیں ہے کہ اسی سے نکاح پڑھایا جائے۔ آج یہ میری اور آپ کی عادت ہے، اللہ والوں کو چاہے دور کر دیا جائے، اللہ کو چاہے اپنے سے دور کر دیا جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ شیطان کو یا شیطانی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ آج دعائیں کراتا ہے، حضرت دعا کرنا اللہ میری نکاح کی عزت رکھ لے، میری بچی کی عزت رکھ لے، میرے تمام کام غیب سے ہو جائیں۔ لیکن جب ان شادیوں کو دیکھا جاتا ہے تو کئی دن پہلے گھروں کے اندر میوزک بجتا ہے، کئی دن پہلے گھروں کے اندر ناچنے گانے والیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر باہر سے مینجمنٹ کرنے کا اگر پیسہ نہیں ہے تو گھر کی بچیوں کو نچایا جاتا ہے، گھر کے بچوں کو نچایا جاتا ہے، ان کو ڈانسر بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے اوپر پیسہ بہایا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ آج یہ میرے اور آپ کے گھروں کا حال ہے، میرے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو جا کر؟ خیر، مختصر گفتگو کرنے لگا، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت میوزک سے بڑی محبت کرنے لگے گی، کیونکہ جب میرے آقا تشریف لائے اس وقت میں بھی زمانہ جاہلیت کے لوگ میوزک سے بڑی محبت کرتے تھے، مزامیر سے بڑی محبت کرتے تھے، تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا میں انہی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ یہ قرآن سے لوگوں کو بہکاتی ہیں، اللہ کے کلام سے لوگوں کو بہکاتی ہیں۔ آج جمعے کا دن میرے اور آپ کے لیے کتنا مقدس ہے، لیکن تم کبھی دشمن کی سازشوں کو نہیں سمجھتے۔ ہر نئی فلم ریلیز ہوگی تو وہی جمعے کے دن ہوگی۔ آج نوجوان جمعہ چھوڑ کر کے سینما ہال کی زینت بنتا ہے، ہاں اس کی فلم کو جو ہٹ کرانا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈ بنانے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے، جمعے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور فلم ریلیز ہو رہی ہے، اس میں ہم نے پہلی ٹکٹیں بک کروا رکھی ہیں، وہاں جانا ضروری ہے۔ جمعہ چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ عذاب کی تیاری کر لے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں تو جمعہ کہ جس کو اللہ کے نبی نے عید کا دن کہا ہے، جس دن کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے کہ اگر کوئی غسل کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں روزوں کا ثواب، نہیں چاہیے ہمیں جنت، نہیں بچنا ہمیں جہنم سے، ہمیں تو آج فلم ریلیز ہوئی ہے اس میں پہنچنا ہے۔ مسجد تو ہم بعد میں بھی چلے جائیں گے۔ یہ آج امت محمدیہ کا حال ہو چکا ہے، اس لیے او اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت گانے بجانوں کی شوقین ہو جائے گی، میری امت گانے سننوں کی شوقین ہو جائے گی۔ آج یہی میرے اور آپ کی زندگیوں میں موبائلوں کے اندر ہے، قرآن اچھا نہیں لگتا، ہاں آج میں اور آپ اس دنیا میں کھوئے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں، نبی کی نعت نہیں، بلکہ ہمیں اس کے اندر زیادہ مزہ آتا ہے جس میں ایک ننگا پن ہو، جس میں ایک میوزک ہو، ان چیزوں میں مجھے اور آپ کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے ذرا سنو، ایک اللہ کے نبی حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں، جانتے ہو اس کی کمائی کے تعلق سے، جنہوں نے میوزک کے سسٹم اپنی دکانوں میں لگا رکھے ہیں، جنہوں نے ڈیجوں کے کاروبار بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اسٹیج پر جانے کے اپنے پیسے طے کر رکھے ہیں کہ ایک گانا گانے کے اتنے روپے، اور یہ تمام کام کرنے والے اکثر مسلمان نوجوان نظر آتے ہیں۔ ذرا سنو کان کھول کر کے، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں آپ کی خدمت میں ہیں۔ ایک عمر بن قیرہ نام کا شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، لگتا ہے میرے مقدر میں حلال کی روزی نہیں ہے، لگتا ہے میرے مقدر میں اللہ نے حلال کی روزی نہیں رکھی ہے، میرے مقدر میں شاید حرام کی روزی ہے، اس لیے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں گانا بجانا بڑا اچھا جانتا ہوں، میں گانا گانا بڑا اچھا جانتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت صفوان فرماتے ہیں اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمایا اے خبیث، خبردار میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، اگر تم میرے پاس پہلی دفعہ نہ آتا تو تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتا، تو پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے، لیکن ذرا سن یہ روزی حرام کی ہے، ذرا سن یہ اللہ کے غصے کو اتارتی ہے۔ ہاں ہاں فرماتے تھے یہ تیری نسلوں میں بے حیائی پیدا کرے گی، یہ تیری نسلوں کی بچیوں کو خراب کرے گی، یہ تیری نسلوں کی عورتوں کو بے عزت بنائے گی۔ ہاں یہ جو تو گانے بجانے کی اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے غصے کو نازل کرے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا اگر تو نے یہ حرکت کی، اگر تو نے یہ حرکت کی، یاد رکھنا کوڑے برسائے جائیں گے اور جتنا مال تو چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ تمام کا تمام مال میں مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کروں گا خود اپنے ہاتھوں سے، یعنی اجازت دے دوں گا کہ اس کے مال کو لوٹ لیا جائے۔ جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہی گانا گانے والے، یہی اسٹیج شو کرنے والے، یہی ایک گانے کی اپنی قیمت طے کرنے والے، یہ کل قیامت کے میدان میں جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں محبت کی نظروں سے دیکھے گا بھی نہیں، بات کرنا تو بڑی دور کی بات۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے نیک بندو، اس میوزک کے ذریعے سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ جانتے ہو قرآن کی تلاوت کیوں بری لگتی ہے؟ کیونکہ ہم میوزک سننے کے عادی ہیں۔ جانتے ہو امام صاحب کا 5 منٹ لیٹ ہونا کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم میوزک سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نماز میں لمبی قرات ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم میوزک کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، بزرگوں کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ہم میوزک کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، نبی کی نعت میں مزہ نہیں آتا کیونکہ ہم میوزک کے دل دادا ہو گئے ہیں، ہم میوزک کے عاشق ہو گئے ہیں۔ ہاں آج مجھے یہ بھی کہنے دیجئے، بڑی شکایتیں کرتے ہو نماز پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ذرا غور کر نماز کے علاوہ اور کیا کیا کرتا ہے، نماز کے علاوہ ذرا غور کر اپنی زندگی کے اندر اور کیا کیا کرتا ہے۔ تجھے کبھی شرم نہیں آئی، تجھے کبھی عقل نہیں آئی کہ جب تو ڈاکٹر سے دوائی لے کر کے آیا، ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی تبھی تیرے اوپر آرام کرے گی جب تو چاولوں کو چھوڑ دے گا، باقی چیزوں کو چھوڑ دے گا، یہ تمام تجھے پرہیز کرنے پڑیں گے تب جا کر کے میری دوائی تجھے آرام دے گی، میری دوائی تجھے سکون دے گی۔ اگر پرہیز نہ کیا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری دوائی تجھے آرام نہ کرے۔ اے اللہ کے بندے، جب ایک ٹیبلیٹ تجھے آرام نہیں کر سکتی بغیر پرہیز کے تو ذرا بتلا نماز کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے جب تو میوزک سے پرہیز نہیں کرے گا، جب تو نشے سے پرہیز نہیں کرے گا، جب تو گالیوں سے پرہیز نہیں کرے گا، جب تو بیوی بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے پرہیز نہیں کرے گا، پڑوسیوں کو ستانے سے پرہیز نہیں کرے گا، بتا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے پر پرہیز نہیں کرے گا، تو تجھے یہ نماز کہاں سے فائدہ پہنچائے گی؟ جب ایک ٹیبلیٹ بغیر پرہیز کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ نماز بھی تجھے کوئی فائدہ بغیر پرہیز کے نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میوزک سے محبت کرنے لگے گی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم لوگ قوالیوں کو اور نظموں کو جن کے ساتھ میوزک ہوتا ہے ان کو جائز سمجھتے۔ یاد رکھنا وہ بھی ناجائز ہے، یاد رکھنا وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ان میں میوزک مل گیا ہے، چاہے کتنی مدینے کی بات ہو رہی ہوں، چاہے کتنی مدینے والے کی بات ہو رہی ہوں، لیکن اگر ان میں مزامیر ہے، میوزک ہے، یاد رکھنا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نہیں اجازت ہے ایسی
قوالیوں کو سننے کی، نہیں اجازت ہے ایسی نظموں کو سننے کی کہ جن میں میوزک سسٹم جوڑ دیا گیا ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ دودھ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، پاک ہے، لیکن اگر ایک قطرہ شراب کا یا پیشاب کا اس کے اندر گیر دیا جائے وہ سارا دودھ ناپاک ہے، چاہے اس کی کتنی تعریفیں قرآن میں ہوئی ہوں۔ لیکن جس دودھ کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر گیا یا استنجے کا گر گیا اسے کوئی پاک نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح میوزک سے ملی ہوئی نظمیں یا قوالیاں یہ بھی پاک نہیں ہو سکتی، کیونکہ میوزک سسٹم جڑا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ پھر یاد رکھنا میرے نبی کی حدیث پھر مجھے لوٹانے دیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو سوئیں گے، گانے بجانے والیاں گانے سنا رہی ہوں گی، نشے کی حالت میں ہوں گے، رات کو سو جائیں گے، لیکن جب صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔